الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من نصر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. صدق اللہ مولانا العظیم. محبت، عقیدت، الفت اور پیار سے درود پاک. صدر محفل، زینت محفل، ہم سب کے مخدوم و محترم یادگار اسلاف حضرت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت صاحبزادہ محمد نور المصطفیٰ رضوی دامت برکاتہم العالیہ، حضرات علماء کرام، مہمانان گرامی مرتبت، محترم سامعین حضرات، حضرت مخدوم محترم سے میرا تعلق کافی پرانا ہے. یہ اس وقت کا ہے جب حضرت کی ریش مبارک بھی سیاہ تھی اور میری بھی سیاہ تھی. حضرت مہربانی فرماتے تھے کبھی کبھی تشریف لاتے، ہم مل بیٹھتے، آپس میں باتیں ہوتی. یہ الحب فی اللہ کا مظہر تھا. پیسے کی نہ ان کو مجھ سے لالچ تھی، نہ مجھے کوئی ایسی غرض تھی. تشریف لاتے، سر آنکھوں پہ اٹھاتے. وقت گزرتا گیا، وقت پلٹا کھاتا ہے. میں بیمار ہو گیا، کچھ تنہائی میں چلا گیا، جلس و جلوس میں بہت کم نکلتا تھا. پھر اس دفعہ میں مدینہ طیبہ حاضر ہوا. اتفاق سنیے، میں مسجد نبوی میں داخل ہو رہا تھا، حضرت اندر سے باہر آ رہے تھے. حضرت اپنی جھولی بھر کے اندر آ رہے تھے، میں جھولی پھیلا کے جا رہا تھا. وہیں سے ملاقات ہو گئی، پرانی یادیں تازہ ہو گئیں. جلدی تھا، مختصر وقت تھا، تو پھر ایسے ہوا کہ حضرت نے جہاں جانا تھا وہ چلے گئے، میں مسجد میں چلا گیا. میں واپس کمرے میں جب آیا، میں نے کہا اتنی دور سے ہم آئے ہیں، یہ مختصر سی ملاقات ہوئی ہے، تو میں نے نہیں پوچھا حضرت آپ کا ہوٹل کون سا ہے، نہ انہوں نے مجھ سے پوچھا ہوٹل کون سا ہے. وہ گنبد خضرا کے سائے میں نہ انہیں میرا یاد رہا نہ مجھے ان کا یاد رہا.
سائیں یاد رہ گئے، اور جسے سائیں یاد رہ جائے اسے سب کچھ یاد ہوتا ہے۔ بہرحال 2-3 دن کے بعد میں نے فون کروایا، میں نے کہا پتہ تو کروں حضرت کدھر ہیں؟ تو آپ نے کہا میں تو مکہ شریف میں ہوں۔ میں کہ واپسی ہے مدینہ طیبہ کی ہے؟ پھر 2-4 دن کے بعد میں نے فون کیا، رمضان شریف کا تھا، موسم تھا، تو میں نے فون پہ عرض کی کہ آپ کہاں تشریف فرما ہے؟ میں مغرب کے بعد آ جاؤں، تراویح کے بعد آؤں، عشاء کے بعد آ جاؤں؟ تو آپ کی طرف سے پیغام آیا کہ تراویح کی نماز کے بعد آ جائیں۔ میں ٹھیک ہے، میں انتظار میں تھا۔ اب کریموں کے کام بھی کرم والے ہوتے ہیں۔ 2 منٹ بعد پھر فون آ گیا، تم نہ آؤ میں آ رہا ہوں۔ تو جب آپ کمرے میں تشریف لائے، وہ ہوٹل تھا، کمرہ تھا، تو میں نے وہاں دیکھا تو میری زبان سے وہ سکول کا پڑھا ہوا ایک شعر آ گیا، ہے خبر گرم ان کے آنے کی، آج ہی گھر میں بوریا نہ ہوا۔ میں نے کہا حضرت کے شایان شان کو چیز ہے نہیں، کیا کروں؟ بہرحال مدینہ طیبہ کی فضاؤں میں ہم بیٹھے، آپس میں گفتگو ہوئی، میں نے کچھ اپنا عرض کیا، حضرت نے کچھ اپنا فرمایا۔ میں نے عرض کیا کہ رافضیت بڑی بڑھ رہی ہے، بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، ایسا جال پھیلایا جا رہا ہے کہ اس کے شکنجے میں آ رہے ہیں، سارے ہی آ رہے ہیں، اس کا کوئی تدارک کریں۔ تو آپ نے فرمایا مل بیٹھیں گے، پاکستان میں تو کر لیں گے۔ میں اتفاق سے جہلم میں گیا، مجھے ایک بزرگ ملے، میں نے ان سے حضرت کا ذکر کر دیا کہ ایسے میں نے ملا ہے، یہ رافضیت کے جراثیم بڑے پھیل رہے ہیں۔ تو میں نے حضرت کا ذکر کیا تو کہنے لگے ان کے ایک مرید ہیں اور وہ نقیب محفل ہیں، اگر وہ قابو آ جائیں نا سمجھو آپ نے آدھی شیعت کو مار دیا ہے۔ میں نے کہا یہ میرا ذمہ رہا، اگر وہ حضرت کا مرید ہے، مجھے نہیں پتا تھا، اگر وہ حضرت کا مرید ہے تو انشاءاللہ وہ ضرور راہ راست پہ، یا راہ راست پہ پہلے ہی ہوگا، خیال نہ ہوگا اس طرف آ جائے گا۔ میں نے حضرت سے کیا فرمایا کوئی فکر ہی نہ کرو، یہ تو اپنا بچہ ہے۔ اب میں کوئی گفتگو عرض کرنے سے پہلے ایک بات حضرت کی پیر و مرشد کی موجودگی میں اس مرید سے ایک وعدہ لینا ہے۔ حضرت لے سکتا ہوں نا؟ ہاں، اس سے وعدہ لینا ہے۔ جیسے آج یہاں آپ نے نعرے لگوائے اور محفل کو گرم کیا ہے نا، ایسے ہی ہر محفل میں کرنا ہے، اٹھ کے وعدہ کریں۔ ٹھیک ہو گیا؟ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ حضرت کا تو پہلے یقین تھا، اب مجھے یقین ہو گیا کہ حضرت کی مدینہ شریف کی حاضری بھی قبول، اور حضرت کے صدقے میری بھی اللہ نے قبول فرما لی ہے۔ افتخار نامی ہے نا جناب، افتخار تو افتخار رضوی، ذرا میرے ساتھ مل کے کریں، افتخار رضوی زندہ باد، افتخار رضوی زندہ باد۔ اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے، اپنے پیر و مرشد کے جوڑے کے صدقے سلامت رکھے، اور کملی والے کے صدقے اللہ انہیں بھی حیات خضر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا نیاز مند بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت نے مجھ سے مدینہ طیبہ ایک وعدہ لیا تھا کہ
2 پروگرام تم نے کرنے ہیں، ایک شاہ کوٹ میں اور ایک ادھر خان کا ڈوگرا میں۔ میں نے کہا حاضر سائیں، ایک پہ تو آ گیا ہوں، زندگی رہی دوسرا جب بلائیں گے آ جاؤں گا انشاءاللہ۔ اب میں بس تھوڑا سا حافظہ میرا کمزور ہے، اس لیے میں اب عمر کے اس حصے میں آ گیا ہوں، میں کہتا ہوں کوئی بات ایسی غلط نہ نکل جائے، اس لیے میں ذرا تھوڑا سا لکھ کے لے آتا ہوں، تیاری کر کے آتا ہوں، 2 باتیں سناتا ہوں، کسی کو پسند آئیں یا نہ آئیں مجھے اس سے غرض نہیں ہے، میں اپنے اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پہنچا دیتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نسب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ سب سے قریبی نسب تو حضرت صدیق حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، شیر خدا رضی اللہ عنہ کا کہ حضرت ابو طالب کے ساتھ ہی مل گئے۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا حضرت عبد مناف کے ساتھ سرکار سے جا کے نسب مل جاتا ہے۔ اب سنیے، حضرت عثمان غنی یہ عفان کے بیٹے ہیں، وہ ابو العاص کے بیٹے ہیں، وہ امیہ کے بیٹے ہیں، وہ عبد شمس کے بیٹے ہیں، اور وہ عبد مناف کے بیٹے ہیں۔ اور حضور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا عبداللہ کے بیٹے ہیں، وہ حضرت عبد المطلب کے بیٹے ہیں، وہ حضرت ہاشم کے بیٹے ہیں، وہ حضرت عبد مناف کے بیٹے ہیں۔ یہاں آ کے آپ کا سلسلہ نسب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے، تو یہ حضرت علی کے بعد قریبی نسب ہے۔ باقی خلفائے راشدین میں سب سے قریبی نسب یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ ایک بات اور عرض کر دوں، شاید اکثر کو علم نہ ہو، علم ہوگا، حضرت کے پاس بیٹھنے والے ہیں، آپ کو علم ہوگا، لیکن میں آپ کو تازہ کرتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی والدہ، پھر ان کی والدہ، یہ حضرت عبد المطلب کی بیٹی ہیں، سرکار کی پھوپھی ہیں، سرکار کی پھوپھی ہیں۔ حضرت عثمان غنی کی نانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی ہیں۔ اور تاریخ دمشق علامہ ابن عساکر کی روایت سے حضرت عبداللہ کی جڑواں بہن ہیں، یہ ذہن میں رکھی، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سرکار دو عالم کی والد گرامی کی جڑواں بہن ہے حضرت عثمان غنی کی نانی۔ یہ کتنا بڑا شرف ہے، وہ جو 9 ماہ اکٹھے رہے ہیں ان کی نسلیں بھی تو اکٹھی ہوں گی، اللہ کی مہربانی ہوگی، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی عنایت ہوگی۔ اور پھر ایک اور روایت ہے، بعض ہماری چیزیں وہ غلط طریقے سے آ گئیں، میں آپ کو علامہ ابن عساکر تاریخ دمشق سے اور علامہ ذہبی سیر و اعلام نبلاء سے سند صحیح کے ساتھ ذکر کرتا ہوں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ سے اعلان نبوت سے پہلے ہوئی ہے، اعلان نبوت سے پہلے ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ابو لہب والی روایات ساری غلط ہیں کہ اس کے بیٹوں سے سرکار کی بیٹیوں کا عقد تھا، وہ ہے ہی ازلی بدبخت نبی کا، اس کے ساتھ تعلق کیا ہو سکتا ہے؟ اور اس بات کو ذرا ذہن رکھیے، آقا علیہ السلام نے پھر امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں، ان کے تکریم المومنین میں نواب صدیق حسن بپاری لکھتے ہیں کہ عثمان کی شادی کا رقیہ بنت حضرت سے قبل نبوت کے ہوا، اعلان نبوت سے پہلے آپ کا عقد ہوا۔ اور نبوت کے اعلان کے بعد تو دشمنیاں ہو گئیں، دشمنیاں ہو گئی تو شادی کون کرنے دیتا؟
یہ اللہ نے یہ اعزاز بخشا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عثمان غنی کو یہ اعزاز بخشا کہ سرکار کے اعلان نبوت سے پہلے شادی ہو گئی، ابھی نبی نے اعلان نہیں کیا یہ داماد بن گئے، وہ سسر بن گئے، گھر میں آنا جانا ہے، سرکار کے اٹھک بیٹھک کو دیکھ رہے ہیں، چلنے پھرنے کو دیکھ رہے ہیں، سونے جاگتے کو دیکھ رہے ہیں، سرکار کی جلوت کو دیکھا، خلوت کو دیکھا، آپ کے نمازوں کو دیکھا، ذکر الہی کو دیکھا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ چونکہ داماد مصطفیٰ بننے والے تھے، اللہ نے حفاظت کا انتظام کیا۔ اس کو بھی سنیے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے عرض کی گئی کہ زمانہ جاہلیت میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، آپ شراب کیوں نہیں پیتے تھے؟ لوگ تو دڑا دڑ شراب پیتے تھے، آپ شراب کیوں نہیں پیتے تھے؟ جس نے نبی کے گھر میں آنا ہو، رب اس کو نبوت کے اعلان سے پہلے بھی پاک کر رہا ہے کہ نبی کے گھر میں آئے گا ہی پاک آئے گا، طیب و طاہر آئے گا۔ تو آپ نے فرمایا میں نے دیکھا، میری عقل نے بات کی کہ شراب تو ساری عقل لے جاتی ہے، انسان کی بے عقلا ہو جاتا ہے، تو جو چیز ساری نکل جائے پھر ساری واپس آتی نہیں۔ اس لیے میں نے کہا عقل سب سے بڑی دولت ہے انسان کے لیے، تو یہ ساری نکل گئی تو ساری واپس کیسے آئے گی؟ اس لیے میں نے اسلام سے پہلے بھی کبھی شراب نوشی نہیں کی ہے۔ اللہ نبی کی حفاظت کرنے والا، نبی کریم کے خاندان کی حفاظت کرنے والا، سرکار کے داماداؤں کی حفاظت کرنے والا، اور میرے نبی کی بیٹیاں اپنے ساتھ لینے والوں، اور تم خوش قسمت ہو، رب تعالیٰ نے پیدا ہوتے ہی تمہیں طیب و طاہر کر دیا ہے۔ اس کے بعد آپ سنیے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بلند مرتبہ، ابھی سرکار نے اعلان نبوت نہیں کیا، انہیں مکہ والے بلند مرتبہ کہتے تھے، مالدار تھے، غریب نہیں تھے، پیسے والے تھے، شیریں کلام تھے، آپ کے کلام میں بڑی مٹھاس تھی، جو آتا گرویدہ ہو جاتا، شرم و حیا کے پیکر تھے۔ یہ تو آج بچہ بچہ جانتا ہے کہ عثمان کی شرم و حیا کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ آپ کی قوم آپ سے محبت کرتی، اور آپ اسلام لانے سے پہلے ظاہراً باطناً پاک دامن تھے، اندر بھی پاک ہے، باہر بھی پاک ہے، سیرت بھی پاک ہے، صورت بھی پاک ہے، دل بھی پاک ہے، چہرہ بھی پاک ہے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ نے مہربانی کی، میں نے اعلان سرکار کے دامن غلامی میں آنے سے پہلے بھی کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا ہے، میں نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، نبی کریم سے تعلق ہونے سے پہلے بھی میں نے کبھی کوئی بے حیائی کا کام نہیں کیا ہے۔ اللہ نے نبی کے گھر والے کو طیب و طاہر پیدا کیا، حیادار پیدا کیا۔ آپ فرماتے کبھی شراب نوشی کی نہیں کی۔ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ انگلی اٹھا کے کہتے تھے اگر کوئی پاک جا رہا ہے تو عثمان غنی پاک جا رہا ہے۔ تو یہ وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو طیب و طاہر تھے۔ اور پھر آپ نے فرمایا اللہ کی مہربانی ہے، زمانہ جاہلیت میں کبھی کسی نامناسب محفل میں میں شریک نہیں ہوا۔ جو محفل ذرا سی بگڑی ہو عثمان اس میں جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لہو و لعب میں کبھی میں شریک نہیں ہوا۔ میرے ساتھی میرے دوست کہتے آجا یار آج شغل میلہ کرے، میں نے کہا جاؤ تم شغل میلہ کرو، میرا شغل میلہ کوئی اور ہے۔ وہ اور نہیں تھا، وہ نیلی چھت والا لگا رہا تھا۔ میرے نبی کے گھر جانا ہے، تیری تربیت پہلے ہی ہو رہی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ مہربانی اعلان فرمایا، اور یہ کہ مکہ کے لوگ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ ان کے دل و دماغ میں یہ بات راسخ ہو چکی تھی کہ عثمان غنی ایک پاک باز بندہ ہے، ایک پاک باز بندہ ہے۔
ایک عورت کا بچہ مکہ میں سو نہیں رہا تھا، وہ ستا دے اسے تھپکیاں دے رہی تھی، کہہ رہی تھی مجھے رحمان اللہ کی قسم بیٹا میں تجھ سے ایسے محبت کرتی ہوں، ماں کہہ رہی ہے میں تجھ سے ایسے محبت کرتی ہوں جیسے قریش عثمان غنی سے محبت کرتے ہیں۔ عثمان تیری عظمت پہ قربان جائیں، اللہ نے تجھے طیب و طاہر بنایا ہے، تیری محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالی ہے، اور اللہ نے آج تک پاک لوگوں کے دلوں میں عثمان کی محبت ڈالی ہوئی ہے، اور قیامت تک عثمان کی محبت پاک دلوں میں طیب و طاہر رہے گی۔ اور آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت کی، آپ جانتے ہیں سب سے پہلے صدیق اکبر ہیں، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا ہے، اور حضرت زید بن حارثہ، یہ تین آدمی ہیں اسلام قبول کیا۔ عورتوں میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ ام المومنین ہیں۔ ان تین کے بعد جو چوتھا نمبر ہے سیرت ابن ہشام کے حوالے سے، چوتھا نمبر حضرت عثمان غنی کا ہے کہ صدیق اکبر پکڑ کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں لے آئے، آقا آپ کا داماد ہے، سرکار نے ایک نظر ڈالی تو عثمان کہتا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ اللہ رب العزت کا انعام، یہ رب تعالیٰ کا لطف و کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اور برکتوں سے نوازا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر سرکار کی تو بات ہی الگ ہے نا، وہ تو نبیوں کے سردار ہوئے۔ اب عبداللہ ابن حزم کا سنیے، یہ شعر کی روایت ہے، علامہ ذہبی ذکر فرماتے ہیں، کہتے رأیت عثمانہ، میں نے حضرت عثمان غنی کو دیکھا، فما رأیت ذکرا ولا انسا احسن وجہ منہ، اللہ کی قسم میں نے کوئی مرد اور کوئی عورت عثمان غنی سے خوبصورت نہیں دیکھی ہے۔ یہ عثمان غنی کو حسن و جمال کا پیکر بنا کے بھیجا، کس نے بھیجا؟ نیلی چھت والے نے بنا کے بھیجا، اللہ نے بنایا ہے۔ آجا میرے مصطفیٰ کے گھر تو نے آنا ہے، کوئی تانا مصطفیٰ کو نہ دے کہ یہ حسن والا نہیں ہے، آجا تو آجا، حسن تو پہلے ہی تجھے دوں گا، نبی جاگ لگائیں گے حسینوں کا سردار بن جائے گا۔ اللہ رب العزت کی رحمت اور یہ لطف و کرم ہے، اللہ رب العزت نے مہربانی فرمائی، سرکار کہ غلامی میں آگے صحابی بن گئے۔ اب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک زمانہ آئے گا، صحابہ کا زمانہ جب ختم ہونے لگے گا، تابعین کا دور آئے گا، جہاد ہو رہا ہوگا، پوچھیں گے کیا کوئی ایسا آدمی ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی؟ اگر ایک بھی آدمی جہاد میں ہو گیا جس نے سرکار کا دیدار کیا، رب تعالیٰ اس کی برکت سے فتح و نصرت عطا فرمائے گا۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار یہ ایمان والوں کے لیے فتح و نصرت کی بشارت ہے، فتح و نصرت کی یہ کلید ہے، اور جو سرکار کے گھر آتا رہا ہے ان کے آنے سے کتنا کرم ہوا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوئی ہوں گی۔ آجا ایمان والے، آجا ان سے محبت کر لے، ان سے پیار کر لے، اس نورانی لڑی سے پیار کر لے، انشاءاللہ نبی کے جس بھی غلام سے تو پیار کرے گا وہ محبت تجھے پکڑ کے جنت کے دروازے تک لے جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اپنے نبی کے غلاموں صحابہ اکرام کے بارے میں، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو پسند کیا ہے۔ کسی لیے کوئی کھانا پسند کرتا ہے، کسی کے لیے کوئی لباس پسند کر کے لاتا ہے یار کے لیے، کسی کے لیے کوئی اور چیز لے آتا ہے، کسی لیے کوئی قلم لاتا ہے میرے یار کو پسند ہے۔ اور نیلی چھت والے تجھے اپنے محبوب سے کتنا پیار ہے کہ محبوب کے یاروں کا بھی تجھے پسند آ گیا تو ایمان پسند آ گیا ہے۔ ان کا نبی پر ایمان ہے، پکا ایمان ہے۔ ایمان والے کی، صحابہ کے ایمان کی گواہی خود نیلی چھت والا اللہ دے رہا ہے۔
اور اللہ کہتا ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان محبوب کر دیا ہے وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اے میرے نبی کے غلاموں تمہارے دلوں میں آراستہ کر دیا ہے، مزین کر دیا ہے، تمہارے دل کو نور والا کر دیا ہے۔ کس نے؟ اللہ نے ایمان ڈال کر، ایمان مصطفیٰ کی غلامی کا نام ہے۔ اے نبی کے غلاموں، اور تمہارے دلوں میں غلامی بھی ڈالی ہے تو نیلی چھت والے نے ڈالی ہے، اور اس محبت سے جالی ہے قیامت تک لوگ آتے رہے تمہارے ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن فرمانے لگے، اے مصطفیٰ کی امت ذرا اس بات سے خیال رکھنا، اللہ کے نبی نے ارشاد میں اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کی عزت کرنا، میرے صحابہ کی عزت کرنا۔ بتاؤ اس مجمع میں کون عزت کرنے والا ہے صحابہ کی؟ ہم سب دل سے عزت کرنے والے ہیں۔ پھر فرمایا میرے صحابہ کو برا بلا مت کہنا، اللہ ذوالجلال کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اگر تم سونے کا پہاڑ احد پہاڑ جتنا سونا بھی اللہ کے رستے میں خرچ کر دو، میرے صحابی کے ایک مد 425 گرام 425 گرام صدقہ، بلکہ اس سے بھی نصف 212.5 گرام بھی اگر تم صدقہ کرے تمہارا احد پہاڑ جتنا سونا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ انہوں نے صدقہ کیا ہے تو مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھ کے کیا ہے، انہیں صدقہ کیا ہے نبی کے پیچھے نمازیں پڑھ کے کیا ہے۔ آج ہم ترستے ہیں یار اپنے بزرگوں کا چہرہ دیکھ کے، ہمارے غم غلط ہو جاتے ہیں، ہمارے غم غلط ہوتے ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ آپ حضرت کے نیاز مند ہے، ارادت مند ہے، بیٹھے رب کے گھر میں ہیں لیکن ادھر دیکھ رہے ہیں، کیوں دیکھتے ہیں کہ یہاں دیکھنے سے ہمارے غم غلط ہوتے ہیں۔ اب پوچھی اللہ کے نبی کے صحابہ سے، ایک صحابی سے مسئلہ پوچھا گیا، جی ظہر اور عصر میں کیا امام قرآن پڑھتا ہے؟ لوگ مجھ سے مسئلہ پوچھتے ہیں، حضرت سے مسئلہ پوچھتے ہیں، ظہر اور عصر میں امام قرآن پڑھتا ہے؟ فجر میں، مغرب میں، عشاء میں تو سنائی دیتا ہے نا، ظہر اور عصر میں سنائی نہیں دیتا، کیا امام صرف خاموش رہتا ہے یا کچھ پڑھتا ہے؟ تو صحابی کہنے لگے امام پڑھتا ہے۔ کہنے لگے کوئی دلیل؟ کہنے لگے ہم نبی کریم کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے تھے نا تو ظہر اور عصر کو ہم دیکھتے تھے سرکار کی داڑھی ہل رہی ہوتی تھی۔ نماز رب کی ہے اور چہرہ مصطفیٰ کی زیارت ہے، یہ سعادت والوں کو کرم مل گیا ہے۔ ایمان والے تو کہاں بھولا پھرتا ہے؟ آجا صحابہ کے نقش قدم پہ آجا، انشاءاللہ تو صحابہ کے نقش قدم پہ آئے گا، رب تعالیٰ تیرا دین و ایمان سلامت کر دے گا۔ ایک بات سنیے، حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جلیل القدر تابعی ہیں، یہ وہ تابعی ہیں کہ جب بدبخت یزید نے مدینہ طیبہ پر حملہ کیا تو مسجد نبوی کو 3 دن کے لیے بند کر دیا، اندر اس نے گھوڑے وغیرہ باندھ دیے جو اس نے بے حرمتی کرنی تھی۔ اس پاک محفل میں اس پلید کا نام ہی کیوں لیں، بہرحال جو ہونا تھا ہو گیا۔ آقا علیہ السلام کے یہ صحابی کہتے ہیں، یہ تابعی کہتے ہیں میں جان بچانے کے لیے روضہ رسول میں چلا گیا، اندر کمرے میں کنڈا لگا لیا، اب باہر مجھے نہیں پتا سورج چڑھ رہا ہے نہیں چڑھ رہا، زور کا وقت ہے، عصر کا، مغرب کا، عشاء کا، کہتے جب بھی نماز کا وقت ہوتا ان 3 قبروں میں سے ایک قبر سے اذان کی آواز آ جایا کرتی تھی۔ یہ وہ جلیل القدر تابعی ہیں، یا حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں اپنے شاگرد امام زہری سے فرماتے ہیں، فرمانے لگے ایک بات سن لینا، یہ لفظ آپ سنیے، من مات محبا لأبی بکر و عمر و عثمان و علی،
جس کی موت اس حال میں آئی کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی سے محبت کرتا ہے، وَشَاهِدَ لِلْعَشْرَةِ بِالْجَنَّةِ، اور عشرہ مبشرہ کے جنتی ہونے کی گواہی دیتا ہے، وَتَرَحَمَ عَلَى مُعَاوِيَةَ، اور سیدنا معاویہ کو رحمت اللہ علیہ کہتا ہے آپ میں اللہ کے ذمہ کرم پر یہ حق بنتا ہے کہ رب اسے حساب ہی نہیں لے گا، اس سے حساب معاف ہے۔ او نبی کے غلاموں آ جاؤ، خلفائے راشدین سے محبت کرو، عشرہ مبشرہ سے محبت کرو، حضرت امیر معاویہ کو اچھے لفظوں سے یاد کرو، انشاءاللہ قبر میں جاؤ گے فرشتہ حساب والا ہی نہیں آئے گا کہ یہ نبی کا غلام آ رہا ہے، سرکار کا دیوانہ آ رہا ہے۔ قبر میں جانا نہ سب نے، اور کس نے نہیں جانا، بڑے نہیں رہے تو ہم نے بھی نہیں رہ جانا، چلے جانا ہے، اس کی بھی تیاری کر لو۔ سب سے آسان طریقہ خلفائے راشدین کی محبت، عشرہ مبشرہ کی محبت، حضرت امیر معاویہ کے بارے میں اچھے لفظ کہہ دینا، اور فرشتہ حساب نہیں لے گا، فرشتہ حساب لینے آ جائے پکڑ لینا، یہ میں خود نہیں کہہ رہا، نبی کے تابعی کہہ رہے ہیں۔ آ جاؤ ایمان والو، اللہ کے پیاروں سے محبت کر لو، انشاءاللہ رب تعالیٰ کی رحمت اور برکتیں نازل ہو جائیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ایک بڑا مشہور لقب ہے ذی النورین، دو نوروں والا، دو نوروں والا۔ اس کی ذرا میں تھوڑی سی وضاحت کر جوں تو کہیں گراں تو نہیں گزرے گی؟ ہاں، ذرا حضرت عثمان غنی کے ذی النورین کو جو سننا چاہتا ذرا ہاتھ کھڑا کرے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حق کہنے، حق سننے اور حق پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تو مکہ والوں نے دشمنی کر دی۔ سرکار نے فرمایا کہ وہ ایتھوپیا کے علاقے میں اسے حبشہ کہتے ہیں، آج کل اسے ایتھوپیا کہتے ہیں، ایتھوپیا کے علاقے میں ایک اچھا نیک بادشاہ ہے، وہ اپنے ہاں کسی پر ظلم نہیں ہونے دیتا، میرے صحابہ وہاں چلے جاؤ۔ اب حضرت لوط علیہ السلام کے بعد سب سے پہلا جوڑا حضرت عثمان غنی اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں ہجرت کر کے جاتے ہیں، باقی صحابہ بھی گئے ہیں، اکیلے گئے ہیں، یہ میاں بیوی دونوں گئے ہیں، ہجرت کر کے گئے ہیں، اور ہجرت کرنا نور ہے، اور مشرکین مکہ نے بعد میں مشہور کر دیا ہم مسلمان ہو گئے تاکہ واپس آ جائیں، وہ واپس آ کے دوبارہ ہجرت کی ہے، وہ حبشہ کی طرف دو ہجرتیں کی ہیں، اس لیے آپ کو ذی النورین کہتے ہیں، دو نوروں والا ہے، اللہ نے آپ کے نصیبے میں دو ہجرتیں لکھ دی ہیں۔ آپ وہاں گئے، جب وہاں تھے تو آقا علیہ السلام پیچھے ذرا پریشان تھے، ایک آدمی سے پوچھا کہ تو آیا ایتھوپیا سے، بتا میرے عثمان کو بھی دیکھا؟ تو وہ ایک عورت آئی قریش کی، کہہ لگی میں وہاں آئی تھی تو میں نے دیکھا حبشہ کے علاقہ میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ عثمان غنی اور ان کی اہلیہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے فرمایا کیا تو نے دیکھا؟ وہ کہہ لگی ہاں حضور میں نے دیکھا ہے۔ ان کی حالت کیا تھی؟ کہہ لگے میں نے دیکھا ایک سواری پر حضرت رقیہ کو سوار کیا تھا، عثمان غنی پیچھے پیچھے جا رہا تھا اور نبی کے نور کو آگے آگے لے جا رہا تھا۔ عثمان تیری عظمت پہ قربان جائے، تو ہجرت بھی کرتا ہے پھر بھی نبی کا ادب و احترام کا خیال رکھتا ہے۔ جو نبی کے ادب کا احترام کا خیال رکھتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت تک اس کی عظمتوں کے ڈنکے بچا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا سن کے آپ نے ارشاد فرمائی حضرت لوط علیہ السلام کے بعد پہلا جوڑا ہے میاں بیوی کا جو ہجرت کے لیے گیا ہے۔
اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ جب سرکار مدینہ طیبہ یہ آ گئے، حضرت عثمان غنی بھی آئے، تو آپ جس وقت وہاں گئے تو ایک دن آقا علیہ السلام نے نا کسی برتن میں کھانا بھیجا اپنی بیٹی کی طرف۔ حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے حضرت اسامہ یہ چھوٹے سے تھے، کہتے میں گھر میں گیا، ایک چارپائی پر بیٹھ کر میاں بیوی کھانا کھا رہے تھے، میں کبھی ادھر دیکھتا، کبھی ادھر دیکھتا، کبھی ادھر دیکھتا، کبھی ادھر دیکھتا، وہ نبی ہی کیا جسے ہمارے دل کی دھڑکنوں کا پتہ نہ چلے۔ میں واپس گیا تو آقا علیہ السلام فرمایا، او اسامہ، اور تم وہاں جا کے دیکھتے رہے ہو؟ جی یا رسول اللہ، مجھے بتاؤ تو صحیح، بڑی کائنات میں اس سے بھی خوبصورت جوڑا تو نے کہیں دیکھا ہے؟ عرض کی اللہ کی قسم میں نے عثمان اور رقیہ سے بڑھ کر خوبصورت جوڑا کوئی نہیں دیکھا ہے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے مہربانی فرمائی، ایک ہجرت تو حبشہ میں بھی ڈبل ہجرت ذی النورین، اور پھر ایک ہجرت حبشہ کی ہے، دوسری ہجرت مدینہ طیبہ کی ہے۔ ہجرت حبشہ بھی نور ہے، ہجرت مدینہ بھی نور ہے، اس لیے عثمان غنی ذی النورین بن گئے ہیں۔ حبشہ کی طرف بھی ہجرت کر رہے ہو، مدینہ طیبہ کی طرف بھی ہجرت کر رہے ہو۔ باقی کسی نے کی ہوگی ایک مرتبہ کی ہوگی، عثمان تو دو تین مرتبہ ہجرت کر رہا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے مدینہ طیبہ میں آپ پہنچے، ایک ہی ذرا موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے عرض کروں کہ ہمارے اکثر مشہور ہے کہ مکہ مکرمہ میں کتنی نماز کا ثواب ملتا ہے؟ یار اونچا بولو ذرا، 1,00,000 کا، اور مسجد نبی میں کتنا ملتا ہے؟ 50,000 کا۔ اب اس پہ تھوڑا سا غور کیجئے گا، مکہ مکرمہ میں ملتا ہے 1,00,000 کا، مدینہ طیبہ میں مسجد نبی میں ملتا ہے 50,000 کا۔ یار یہ میری گھڑی ہے، میں بیچنا چاہتا ہوں، چلو میں نہیں ایسے آپ کہیں کہ میں یہ خرید لیتا ہوں، ویسے یہ میں گلاس بیچنا چاہتا ہوں۔ ایک آدمی کہتا جی یہ اس کا میں 100 روپیہ دیتا ہوں، دوسرا کہتا ہے میں 50 روپے دیتا ہوں، میں 50 والے کو گلاس پکڑا دوں، مجھے کوئی عقل مند کہے گا؟ بھائی کوئی کہے گا عقل مند؟ اس کی تجارت کا پتہ ہی نہیں، وہ 100 دے رہا، یہ 50، ادھر 1,00,000 مل رہی ہیں، ادھر 50,000 مل رہی ہیں۔ لیکن ان بزرگوں سے پوچھو صحیح، ان کے دل کی سوئی مکہ کی طرف زیادہ جاتی ہے یا مدینہ کی طرف زیادہ جاتی ہے؟ پوچھو کس کی طرف جاتی ہے؟ جی دل کی سوئی مدینہ شریف کی طرف جاتی ہے نا، دل کی سوئی مدینہ شریف کی طرف جاتی ہے۔ بھائی مکہ میں تو ملے 1,00,000، مدینہ میں ملے 50,000، پھر کون عقل مند کہے گا؟ بات میری سمجھ رہے ہیں؟ پھر کون عقل مند کہے گا؟ بھائی ایک بات ذہن میں رہے، ہم جن بزرگوں کے غلام ہیں وہ نابینا نہیں ہے، بینا ہیں۔ ہمیں سمجھ آئے نہ آئے ہمارے علم کا قصور ہے، حق سچ وہی ہے جو 14 صدیوں سے ہمارے بزرگ کہتے آئے ہیں۔ سچی بات وہی ہے جو ہمارے بزرگوں نے کہی ہے، ہمیں نہ پتہ چلے ہمارے علم کا قصور ہے، جو ہمارے بزرگ کہتے رہے سچ وہی ہے۔ میں ذرا آپ کو 1-2 حدیثیں سناتا ہوں ذرا۔ مکہ شریف میں ایک نماز پڑھیں 1,00,000 ملتا۔ نماز کتنی پڑھی ہے؟ 1,00,000 تو نہیں نا پڑھی تو ایک ہی ہے نا، ملے گا۔ یہ کیا ہو گیا؟ یہ برکت ہے نا۔ ایک کھانا 2 کو کافی ہو جائے، ایک کھانا 4 کو کافی ہو جائے، ایک کھانا 10 کو کافی ہو جائے، تو ایک کھانا 10 کو، یہ ایک نماز پڑھی 1,00,000 کا ثواب مل گیا۔ اب یہ برکت ہو گئی۔ اللہ کے نبی مدینہ طیبہ ہجرت کر کے جاتے ہیں، کیا دعا مانگتے ہیں؟ یا اللہ جتنی برکتیں تو نے مکہ میں رکھی ہیں اتنی ہی مدینہ میں رکھ دے، بلکہ ان کو ڈبل کر دے، بلکہ ان کو ڈبل
ڈبل کر دے۔ اس حدیث پاک سے امام مالک قیاس فرماتے ہیں مکہ مکرمہ میں ایک نماز 1,00,000 کا ثواب ہے، مدینہ طیبہ میں ایک نماز 2,00,000 کا ثواب ہے۔ اب پتہ چلا نا ہمارے بزرگ بینا ہیں نبینا نہیں ہے۔ اور داتا صاحب نے لاہور مسجد بنائی، آگئے لوگ کہنے گے تیرا قبلہ غلط ہے بابا، فرمایا اپنی مسجدوں کی فکر کرو میرا صحیح ہے۔ کہنے گے نہیں بابا تیرا قبلہ غلط ہے، فرمایا آ جاؤ نماز پڑھائی، اللہ اکبر کہا، سب کو لاہور میں سامنے کعبہ دکھا دیا۔ وہ ہم بزرگوں کے نیاز مند ہیں، آنکھوں والوں کے، نبینوں کے نہیں ہیں، آنکھ والوں کے ہیں۔ اب اگلی بات سنیے، وہ ہے نا یار سننے کے لیے تیار ہے، اگلی بات سننی ہے۔ آج سے کوئی 20 سال پہلے کی بات ہوگی، اب مجھے یاد نہیں سن، میں مدینہ طیبہ میں حاضر تھا۔ مجھے حدیث پاک کی کتابوں کا شروع سے شوق ہے، شروع سے شوق کیا کہ جو حضرت کے پیر و مرشد ہیں میں ان کا شاگرد ہوں، میرا تعلق ڈبل ہو گیا حضرت سے۔ ایک تو ویسے ہی آپ اہل سنت کے امام ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ حضرت ان سے بیعت ہے، میں ان کا شاگرد ہوں۔ اتفاق ایسے دیکھیے کہ میں نے بات کرنی تو نہیں چاہیے لیکن میں سمجھانے کے لیے برق کرتا ہوں کہ ہمارے بزرگ نابینا نہیں ہیں، ہمارے بزرگ نابینا نہیں ہیں۔ میں نے قرآن پاک کی خیال آیا تفسیر لکھوں، میں نے فاتحۃ الکتاب ایک رکوع کی اتنے صفحے، کوئی 100 صفحے ہوں گے چھوٹے صفحے سائز کے، وہ میں نے لکھ دیے۔ پھر میں نے سورہ بقرہ کی معانی القرآن کے نام سے تفسیر لکھی، میں نے وہ لکھی۔ اچانک رات کو خواب میں دیکھتا ہوں میرے استاد ان حضرت کے پیر و مرشد آ گئے، میں نے ان کے سامنے کاغذ پیش کر دی، میں نے کہا حضرت یہ میں نے لکھی ہے قرآن کی تفسیر دیکھیے تو صحیح، ٹھیک ہے؟ وہ اسے دیکھ کے مجھے فرمانے لگے قرآن پاک پہ بہت کام ہو چکا ہے، حدیث پاک پہ کام کرو۔ اس دن سے میری سوئی بدل گئی، کانٹا بدل گیا، وہ بزرگوں نے بدل دیا، اب مجھے حدیث پاک سے محبت ہو گئی۔ میں عشاء کی نماز کے بعد مدینہ طیبہ میں، عشاء کی نماز کے بعد 20 سال پہلے کی بات ہوگی، عشاء کی نماز گھنٹہ بعد وہ مسجد نبوی بند کر دیتے تھے، اب تو کھلی رہتی ہے، میں بند کر دی انہوں نے، لوگ اپنا اپنا کھانا کھاتے، کھانا کھانے کے بعد شاپنگ پہ نکل جاتے، کوئی جیولری کے دکان پہ جا رہا ہے، اس وقت کمبلوں کا شوق ہوتا ہے کمبل لاتے تھے، ٹیبر کاٹروں کا شوق ہوتا تھا ٹیبر کاٹر کوئی لا رہا ہے، کوئی کیمرے لا رہا ہے، یہ اس دور کی باتیں ہیں، کوئی استری لا رہا ہے، یہ چیزیں وہاں سے لایا کرتے تھے مدینہ طیبہ سے۔ اب میں بھی کھانا کھا کے نکل گیا، میں کتابوں کی دکان پہ نکل گیا، سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ 5 جلدیں تھی میرے پاس، 6ٹھی جلد مجھے نظر آئی، میں نے وہ بھی لے لی۔ اب لے کے میں آیا کمرے میں آیا تو رات کو میں پڑھ، شوق تھا حدیث پاک کا، نیند تو آ نہیں رہی تھی، میں پڑھتا رہا، پڑھتا ایک مقام پہنچا، میں نے کہا یہ کیا لکھا، میں کہا میری عربی کمزور ہے تھوڑی سی، میں نے دوبارہ دیکھا، غور کیا، میں نے وہیں حجرے میں 2 رکعت نماز شکرانے کے ادا کیے۔ صبح فجر کی نماز کے بعد میں اٹھا، اتفاق سے میرے والد گرامی حضرت خواجہ مفتی محمد امین صاحب رحمت اللہ علیہ وہ بھی وہیں موجود تھے، ان کا ہوٹل اور تھا، میرا اور تھا، میں ان کے کمرے میں چلا گیا، میں نے جا کے ان کو حدیث پاک ایسے سامنے رکھ دی، آپ نے پڑھی مسکرائے، آپ نے ایسے پکڑ کے میرے ماتھے کو بوسہ دیا اور جیب سے 500 ریال نکال کے مجھے تحفہ دیا۔ اب حدیث پاک سنیے، اس کے اگلے لفظ پھر آپ کو سناتا ہوں۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک آدمی آیا، عرض کی یا رسول اللہ میں نے بیت المقدس جانا ہے، مسجد اقصی جانا ہے، اور حدیث پاک میں صحیح سند کے ساتھ سنا رہا ہوں، حدیث پاک میں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسجد اقصی کی ایک نماز باقی مسجدوں کی 1000 نماز کے برابر ہے، لفظ برابر آیا،
اس مسجد میں آپ 1000 نماز پڑھیں، مسجد اقصی میں 1 پڑھ دیں برابر، دات علی حجویری کی مسجد میں 1000 نماز پڑھیں، مسجد اقصی میں 1 نماز پڑھیں، حدیث کے حساب سے برابر، بادشاہی مسجد میں 1 نماز پڑھیں، 1000 نماز پڑھیں، مسجد اقصی میں 1 نماز پڑھیں برابر۔ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے، میں نے بیت المقدس مسجد اقصی جانا ہے۔ آپ میں کیوں رشتہ داری ہے؟ نہیں یا رسول اللہ کوئی رشتہ داری نہیں۔ تجارت کرنی ہے؟ نہیں تجارت بھی نہیں، پھر کیوں جانا ہے؟ ذرا توجہ سنیے، یا رسول اللہ میں نے وہاں جا کے نماز پڑھنی ہے، میں نے وہاں جا کے نماز پڑھنی، 1 نماز کا ثواب 1000 کے برابر ہوگا، پڑھنی ہے۔ آقا علیہ السلام نے اجازت دی، فرمایا بیٹا جاؤ جا کے پڑھو، لیکن ایک بات سن لو، وہ موٹے لفظوں میں لکھتا ہے اور پھر آگے لکھتا ہے کسی ماں نے بیٹا نہیں جنا جو میری صحیح حدیث کو ضعیف قرار دے سکے، یہ سندن صحیح حدیث ہے، مہر لگی ہے سعودی حکومت کی کہ یہ آدمی نے صحیح حدیث لکھی ہے۔ اس پہ کہتا کہ آقا علیہ السلام میں اور میرے امتی ایک بات سن لے، پھر موٹے صلاۃ ہا ہنا یرید المدینہ خیر من 1000 صلاۃ ہا ہنا یرید عیدیا۔ اور میرے امتی سن لے، میری مسجد نبوی کی 1 نماز بیت المقدس کی 1000 نماز سے بہتر ہے۔ اب آپ بتائیے ذرا، سارے بیٹھے ہیں، 1000 کو 1000 سے ضرب دے کتنا بنتا ہے؟ کتنا؟ 2 لاکھ نہیں، حساب کمزورا، 10 لاکھ۔ 1000 کو دے دوبارہ ضرب 1000 سے کتنا بنتا ہے؟ 10 لاکھ بنتا ہے۔ صحیح حدیث ہے، اگر حدیث صحیح نہ ہو سلطانی کا سر تن سے جدا کر دینا، اللہ ذوالجلال کی قسم سندن صحیح حدیث ہے۔ نبی نے ارشاد فرمایا ہے او کعبہ میں تو 1 لاکھ نماز کا ثواب ملے گا، میری مسجد نبوی میں 10 لاکھ نمازوں کا ثواب۔ اب بتاؤ ذرا ہمارے بزرگ نبینا ہے کہ بینا ہے؟ اور یہ 50 کی نہیں بیچ رہے، یہ 50 کا نہیں بیچ رہے، یہ 1000 کا بیچ رہے ہیں۔ 100 والا گلاس 1000 کا، 1 نماز مدینہ طیبہ میں 10 لاکھ نماز کے برابر ہے۔ اب آگے سنیے اہل محبت کے لیے کہ میں جب صبح کو اپنے والد گرامی کے پاس کتاب لے کے گیا، آپ نے چوما 500 ریال کا نوٹ مجھے انعام دیا، دینے کے بعد فرمایا بیٹا کل تو نے روزہ رکھنا ہے۔ میں نے کہا حضور کل بدھ کا دن ہے، روزہ یا پیر کو رکھا جاتا ہے یا جمعرات کو رکھا جاتا ہے، یہ بدھ کا روزہ مجھ سے کیوں رکھوا رہے ہیں؟ فرمایا تو نے جمعرات کے دن چلے جانا ہے واپس، تم نے جمعہ پڑھانا ہے، ہمارے ابھی یہاں کچھ دن ہیں، ہم جمعرات اور پیر کا روزہ رکھ لیں گے، اور تو کل بدھ کا روزہ رکھ جا، 10 لاکھ روزوں کا ثواب لے جا۔ یہ مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ کے دیوانے ہیں، اور نبی کا دین ہے۔ آ جا ایمان والے، اور سچوں کے دامن سے وابستہ ہو جا، انشاءاللہ تجھے وہاں پہنچا دے گے جہاں تک تیرا تصور تک نہیں ہے۔ اب آقا علیہ السلام مدینہ طیبہ ہے، مسجد نبوی میں 1 نماز کا ثواب کتنا ملتا ہے جی؟ 10 لاکھ کا۔ یار پول نہ جائے، یاد رکھیو، سنی پول بڑا جان دے جے، اور یاد رکھیو 1 نماز کا ثواب 10 لاکھ نمازوں کا ثواب ہے۔ اب حضرت کی دل کی سوئی مدینہ شریف کی طرف زیادہ اچھے صحیح گھوم رہی ہے نا، غلط تو نہیں گھوم رہی، ادھر ہی جا رہی ہے، وہاں 10 لاکھ ملتا ہے۔ ربا تیرا لاکھ بھی بڑا قیمتی ہے، ہمیں تو محبوب کا 1 بھی پڑا تھا، تو نے 10 لاکھ دے دیے ہیں، اور تیری عزت و عظمت پہ قربان جائیں، تو مدینہ طیبہ میں 1 نماز کا 10 لاکھ نمازوں کا ثواب عطا فرما رہا۔ آقا علیہ السلام مدینہ طیبہ گئے، آپ نے ارشاد فرمایا، مسجد نبوی بن گئی، کچھ عرصے کے بعد مسجد نبوی چھوٹی ہو گئی، فرمایا کون ہے جو یہ 7 والا مکان خرید کے مسجد میں شامل کر دے، اس کے بدلے میں جنت میں مجھ سے مکان لے لے۔
ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، اور نبی تو جنت بانٹتا نہیں لوٹاتا ہے، کوئی مانگنے والا ہو تو صحیح سرکار دیتے ہیں۔ سرکار ہے سخیوں کے سخی، داتاؤں کے داتا، اللہ نے کرم کیا اس بھری کائنات میں نیلی چھت کے نیچے مصطفیٰ سے بڑھ کر کوئی سخی نہیں ہے۔ آپ نے بڑے بڑے سخی دیکھے، بڑے بڑے سخی دیکھے، آپ نے سوسائٹیاں دیکھی، انجمنیں دیکھی، حکومتیں بھی بڑی سخی دیکھی، اربوں ڈالر بھی دیتے ہیں بھائی۔ کبھی کسی انجمن نے یہ اعلان کیا کہ تم اپنے گھر کی سے اٹھ کر ہمارے دفتر میں آؤ، ہر قدم کے بدلے تمہیں 5 مرلے کا پلاٹ دیں گے؟ کبھی کسی نے کہا، کسی حکومت نے بھی کہا یار 5 مرلہ چھوڑو 10,000 روپیہ دیں گے؟ کبھی کسی نے کہا ہر قدم کے بدلے، کہہ دے کوئی تو چھوٹے چھوٹے قدم رکھ کے آئیں گے، سارے آ جائیں گے، یا 10,000 لاکھوں تو ہر آدمی بنا لے گا۔ قربان جائیں، کوئی نہیں کہتا، قربان جائیں نیلی چھت والے کے اور سخیوں کے سخی سبز گنبد والے کے۔ فرمایا وضو کر کے اللہ کے گھر میں آؤ، ہر قدم کے بدلے اللہ گناہ معاف کرے گا، ہر قدم کے بدلے اللہ نیکی دے گا، اور ہر قدم کے بدلے اللہ جنت میں پلاٹ عطا فرمائے گا۔ عرض کی یا رسول اللہ، جنت میں وہ درجہ کتنا بڑا ہے؟ وہ نہ تیرے گھر کی چوکھٹ نہیں جو عموماً 6-7 فٹ کی ہوتی ہے، جنت کا درجہ 100 سال کی مسافت جتنا درجہ، اتنا بڑا درجہ ایک ایک قدم پر نبی ہمیں دے رہا ہے۔ کبھی سوچا ہی نہیں تم نے ہمارے نبی نے ہم پر کتنا کرم فرمایا؟ ایک ہی شرط ہے، سرکار کی غلامی والا پٹا گلے میں سلامت رہے، اور کچھ نہ مانگو، یہ غلامی والا پٹا مانگ لو، یہ سلامت رہے گا انشاءاللہ۔ سرکار تمہیں قیامت کے دن جنت میں اس وقت تک جائیں گے نہیں جب تک لے کے نہیں جائیں گے۔ یہ دیوانے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مسجد نبی کا یہ حصہ خرید کے مسجد میں شامل کر دے، جنت میں لے لے مکان۔ اب یہ مسجد بھی کسی نے پلاٹ خریدا ہے نا، ایک نے خریدا، 2 نے خریدا، 10 نے خریدا، پورے محلے نے مل کے خریدا ہے نا۔ اب قیامت تک جتنی نمازیں پڑھی جائیں گی ان کو ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ ملے گا نا۔ اب مسجد نبی میں وہ مکان ساتھ والا تھا، عثمان غنی جا کے منہ مانگی قیمت دے کے مکان لے کے آ گئے۔ عرض کی یا رسول اللہ یہ لیجئے مکان۔ فرمایا واہ عثمان تو نے کمال کر دی ہے، اب بتائیے آپ جتنی نمازیں مسجد نبی میں پڑھیں گے عثمان غنی کو ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اور ملے گا، ثواب ملے گا۔ ہم ایسے ہی نہیں دن منا رہے، وہ منوانے والا ہم سے منوا رہا ہے۔ آؤ میرا عثمان کا نام لے دو، تم پر بھی مہربانی ہو جائے۔ آگے بڑھیے ذرا۔ فتح مکہ کے بعد سرکار دو عالم سر مدینہ طیبہ سے وہاں گئے۔ آپ نے ایک دن وہاں بھی ارشاد فرما دیا یار یہ مسجد حرام چھوٹی ہے، کوئی ہے جو ساتھ والا مکان لے کے شامل کر دے؟ عثمان پھر بھاگے گئے، جا کے پیسے دے کے مکان شامل میں کر لی، مسجد حرام میں چلے۔ ایمان والے آج تو مکہ میں نماز پڑھ یا مدینہ طیبہ میں نماز پڑھ، تجھے بعد میں ثواب ملے گا، عثمان غنی کو پہلے ثواب ملے گا۔ مکہ بھی نور ہے، مدینہ بھی نور ہے، عثمان نور رین ہے، زن نور رین ہے، 2 نوروں والے ہیں۔ اللہ نے عطا فرمایا، کرم فرمایا، اے عثمان غنی تیری شان ہی بڑی ہے، تو جہاں جہاں سے گزر جاتا ہے رب تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہوا جاتی ہے۔ آقا علیہ السلام مدینہ طیبہ میں تھے، ایک کنواں تھا یہودی کا، اسے بیر روما کہتے تھے۔ میں کون ہے جو خرید کر اسے مسلمانوں کے لیے وقف کر دے؟ جنت میں چشمہ میں دیتا ہوں، جنت میں نہر میں دیتا ہوں۔ باقی گئے، کسی سے بات نہیں بنی۔ عثمان غنی نے جو اس کے منہ میں آیا تھا پیسے دے کے خریدا۔ سرکار یہ لو، سرکار یہ لو پانی، مسجد مدینہ منورہ کا پانی، مسلمانوں کے لیے پانی، وہ کنواں نور نلا نور ہے۔ پھر آگے سنیے، آقا علیہ السلام نے
غزوہ تبوک کے موقع پر فرمایا دو اللہ کے راستے میں مال دو، جو بھی غزوہ تبوک کو تیار کرے گا سمر دے گا اس کے لیے جنت ہے۔ چشمے کی جنت الگ ملی، یہاں جنت آئی۔ عثمان غنی پھر اٹھے، یا رسول اللہ 100 اونٹ میری طرف سے، میں ساتھ و سامان کے فرمایا واہ عثمان، فرمایا اور دو۔ عثمان پھر اٹھے کہنے لگے 100 اونٹ اور میری طرف سے، فرمایا واہ عثمان، پھر اٹھے عثمان، عرض کی یا رسول اللہ 100 اونٹ اور میری طرف سے۔ آقا علیہ السلام منبر سے نیچے اترے، فرمایا آج کے بعد عثمان جو تو کرتا رہے رب نے تیرے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے۔ عثمان آج کے بعد جو تو کرے گا کوئی ضرر نہیں ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ نے جنت عطا فرمائی سرکار کے ذریعے سے۔ اور علامہ الاستیاب ابن عبد البر والے تہذیب الکمال اور مسوۃ الخلفاء آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس جیش کے لیے کہا نا، حضرت عثمان غنی نے 100 200 300 بڑھتے بڑھتے 950 اونٹ عطا کیے۔ 950 کاریں، یار کاریں سمجھو اس دور کی کار تھی، 950 اونٹ دیے۔ پھر کتنا کیا؟ پھر فرمایا 50 گھوڑے شامل کر کے تعداد پوری 1000 کر دی۔ اللہ کے نبی کا کیا کرم ہے۔ ایک صحابی فرماتے میں عشاء کی نماز کے بعد گیا، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سرکار ایسے دعا مانگ جولی اٹھا ایسے دعا مانگ رہے تھے۔ کیا دعا مانگ رہے تھے؟ یا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں تو بھی راضی ہو جا، یا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں تو بھی راضی ہو جا، یا اللہ میں عثمان۔ وہ کہتے میں دیکھتا رہا، میں تھک کے چلا گیا، شہری کے وقت پھر آیا، پھر یہی دعا مانگ رہے ہیں ایمان والے۔ اور اس کے لیے ساری رات نبی دعا مانگتا رہا، یا اللہ میں راضی ہوں تو بھی راضی ہو جا، میں راضی ہوں تو بھی راضی ہو جا۔ یہاں تو بڑے بڑے کہتے رہے سگت را کاش جامی نام بھولے کہ آیت بر زبانت گاہے گاہے، کاش میں عبد الرحمن جامی مولانا علامہ نہ ہوتا، محدث نہ ہوتا، مفسر نہ ہوتا، سرکار آپ کی گلی کے کسی جانور کا نام جامی ہوتا، کسی دن کہتے جامی پرے ہٹ جا، کسی بہانے نام تو میرا آ جاتا۔ وہ نام کو ترسے ہیں۔ یہاں نبی ساری رات جھولی پھیلا کے دعا مانگتا ہے، یا اللہ میں عثمان سے راضی تو بھی راضی ہو جا، یا اللہ میں عثمان سے راضی تو بھی راضی ہو جا، یا اللہ میں عثمان سے راضی تو بھی راضی ہو جا۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا کرم فرمایا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر، کہ آپ نے مسجد نبی کو خرید کر وسیع کیا، خانہ کعبہ کو خرید کر وسیع کیا۔ اس کا ثواب بھی آج عثمان غنی کو مل رہا ہے، اور مسجد نبی کا ثواب بھی عثمان غنی کو مل رہا ہے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات تہجد ساری رات کھڑے رہ کر نماز پڑھتے، کہتے رات کو تہجد بھی نور ہے، اور ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ جاتے، قرآن پڑھنا بھی نور ہے۔ ایک رکعت میں قرآن، ایک رکعت میں قرآن، یار کون پڑھ سکتا ہے؟ باتیں کرنی بڑی آسان ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو جب بلوائی شہید کرنے کے لیے آئے فسادی لوگ، تو جس وقت اس نے تلوار ماری آپ پر قرآن پاک پڑھتے ہاتھ کٹ گیا، کٹ کے ایسے لٹک گیا۔ فرمایا او ظالم تو نے وہ ہاتھ کاٹ دیا، میں نے اس ہاتھ سے سورہ حجرات سے لے کر آخر تک پورا قرآن پاک لکھا تھا۔ جب آپ کا یہ فساد ہوا، اندر سے حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آئیں، دوڑتی آئیں، آپ نے فرمایا ظالموں اسے مار رہے ہو جو ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ جاتا تھا، عثمان کو مار رہے ہو جو ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ جاتا تھا۔ عثمان ذوالنورین ہے، رات تہجد بھی نور ہے اور اس کے ساتھ قرآن بھی نور ہے، جو ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ جائے وہ ذوالنورین ہوا کرتا ہے، دو نوروں والا ہوتا ہے۔ عثمان غنی اللہ نے تجھے دو نوروں والا بنا دیا۔ اور جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا وقت آتا ہے
تو اس فساد کے وقت میں حضرت علی مرتضیٰ اپنے دونوں شہزادے سیدنا حسن مجتبیٰ اور سیدنا حسین شہید کربلا دونوں کو تلواریں دے کے دروازے پہ کھڑا کر دیتے ہیں. عثمان کی ذمہ داری، عثمان کی چوکی داری کرنی ہے، حفاظت کرنی ہے تو تم نے کرنی ہے. بتاؤ حسن و حسین کے نور کا منکر کون ہے؟ حسن و حسین نور ہیں، اور جس کے دروازے پہ نور کھڑے ہو وہ ذی نورین کیوں نہ ہو جائے. وہ دو نوروں والا ہے، اللہ نے مہربانی کی ہے. اور سرکار کی دوسری شہزادی بھی آپ کے گھر میں آئی ہے جو زیادہ مشہور ہے، ذی نورین ایسے ہیں. اور یہ نوروں والی شہزادی آپ کے گھر آئی. پھر میں ذرا اپنے ذوق کی بات کر سکتا ہوں نا یار. یہ دونوں سرکار کی زندگی میں وصال کر گئی. دونوں سرکار کی حضرت عثمان غنی کی زندگی میں وصال کر گئی، اور دونوں جنت البقیع میں سپرد خاک ہیں. دونوں کے مزار جنت البقیع میں ہیں. حضرت عثمان غنی جب آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا جا رہا ہوگا، یہ دونوں نور آ کے استقبال کر رہے ہیں. عثمان تو ذو النورین ہے، قبر میں بعد میں جاتا ہے، دو نور آ کے تیرا پہلے استقبال کرتے ہیں. اور پھر قیامت کا دن ہوگا، قیامت کے دن میں اللہ رب العزت حضرت عثمان غنی پہ کرم کرنے لگے گا. حوض کوثر پہ جائیں گے، ایک طرف حضرت رقیہ ہوں گی، ایک طرف حضرت ام کلثوم ہوں گی. عثمان بیچ میں جا رہے ہوں گے، ذی نورین جا رہا ہے. اور پل صراط پہ جب گزریں گے انشاءاللہ مومنوں کا نور ان کے سامنے ہوگا، دائیں ہوگا. مومن کے دونوں ہاتھ اس دائیں ہوں گے. ایمان والے قربان جائے حضرت عثمان غنی کے جب پل صراط عبور کر رہے ہوں گے، ایک طرف حضرت رقیہ ہوں گی، ایک طرف ام کلثوم ہوں گی. دونوں نور تو آگے آگے جا رہے ہوں گے. کیوں نہ کہیں ذی نورین ہے، وہ نوروں والے ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور سچا عشق کے صدقے ہمیں آپ کا سچا غلام بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت عثمان غنی کا نیاز مند بننے، خلفائے راشدین کا نیاز بننے، عشرہ مبشرہ کا نیاز بننے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ آپ کے بارے میں اچھے الفاظ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ قبر میں بعد میں جائیں گے، اللہ قبر کو جنت کہلے بنا دے گا. اللہ تعالیٰ آج کی ہماری حاضری قبول فرمائے، اور حضرت کے صدقے ہم سب کی نیکیاں قبول فرمائے، ہماری تقصیریں معاف فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.